الحسنات یعنی نیکی کے احکام اور مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فیصل سلیمان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی کے جانب سے زیر نگرانی ضلعی جمعیت اہل حدیث اڑپی کلیت الحدیث بنگلور کے استاذ فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کے دروس نیکی کے احکام و مسائل پر کوئز کمپٹیشن جو تھا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بخوبی اختتام کو پہنچا، جس میں 700 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا۔ آج بتاریخ 16 اگست 2020 ہم آپ کے سامنے اس کمپٹیشن کے انعام حاصل کرنے والوں کے نام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ہمارے علماء اکرام کے تاثرات پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے سب سے پہلے ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی زیر نگرانی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا، یہ ماشاءاللہ بہت سارے کام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کا ایک پروگرام رکھا تھا کہ کسی بھی ایک عالم کی تقریر کو وہ لوگ پسند کر کے اس کو جو ہے بھیجتے ہیں لوگوں سے، یوٹیوب کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے بھیجتے ہیں سب کو، پھر آخر میں سوالات بھی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ زیادہ نمبر لیتے ہیں ان کو انعامات بھی دیتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ بھی 240 کے قریب لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ اب تو معلوم ہوا کہ 700 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور اس مرتبہ ہمارے جناب شیخ عبدالحسیب حافظ عبدالحسیب عمری وفقہ اللہ کی کتاب نیکی کے مسائل اور احکام، اس پر ان کا جو لیکچر ہوا ہے اس کو انہوں نے پارٹ کر کے نشر کیا تھا اور اتنے لوگوں نے حصہ لیا۔ دین کی تڑپ رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ مومن تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ دین کی کون سی بات کہاں ملے تاکہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، یہ حکمت اور دین کی بات جو ہے یہ مومن کو ہمیشہ تلاش اس کی رہتی ہے، جہاں سے بھی ملتی ہے اس کو لے لیتا ہے الحمدللہ۔ تو لہٰذا آپ سارے لوگ جو مشترکین ہیں ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کے شوق کو اور بھی بڑھائے، اللہ تعالیٰ ان کو دینی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو کمپٹیشن رکھے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ کمپٹیشن کے بعد ختم، اب اس کا کوئی تعلق آپ سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اب یہ ساری زندگی آپ کو اس کے اصول پر گزارنی ہے۔ یہ کمپٹیشن کے ساتھ ختم نہیں ہوتی بات، بلکہ اپنے آپ کو دیندار بنا لینا ہے، نیکی کے راستے تلاش کر کے ان پر عمل کرتے رہنا ہے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو۔ اللہ چھوٹی بڑی نہیں دیکھتا، دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے، اور اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزارتے ہیں ان کے جذبے کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اس کو آپ صرف یاد کرنے کی چیز نہ سمجھیں، حفظ کرنے کی چیز نہ سمجھیں، عمل کرنے کی چیز ہے۔
اللہ کو راضی کرنے کی چیز ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی چھوٹی نیکی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہماری مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب فرمائے۔ اس لیے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں الحکمہ گائیڈنس سینٹر سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح کے مقابلے رکھیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، عورتیں ہوں مرد ہوں سبھی کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں الحکمہ گائیڈنس سینٹر کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس طرح کے پروگرام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور بھی ان کو توفیق اور ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ میں فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کا جمعیت اہل حدیث اڑپی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، اور شیخ کی جو نصیحتیں ہیں ان پر اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ہمارے ہندوستان کے اور ایک مشہور و معروف عالم دین فضیلت الشیخ دکتور آر کے نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں شیخ اپنے تاثرات پیش کریں۔ فضیلت الشیخ دکتور آر کے نور محمد مدنی حفظہ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الإله الحق الملك المبين، وأشهد أن محمد رسول الله رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ میں آپ تمام حضرات و خواتین کو اس پروگرام کے اختتام پر جو کوئز کمپٹیشن کے نام سے الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی نے جمعیت اہل حدیث اڑپی کی نگرانی میں منعقد کیا، اور فضیلت الشیخ مولانا عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کی ریکارڈنگ کو سن کر اس میں آپ لوگوں نے امتحان میں جوابات بھی لکھے ماشاءاللہ، اور علم سیکھنے کے الحمدللہ آج کل بہت سارے مختلف وسائل میسر ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایسے زمانے میں ایک مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حتی المقدور جو بھی اس کے پاس اضافی وقت ہے وہ علم دین سیکھنے میں لگائے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ کہ ہم اپنا وقت کس میں گزار رہے ہیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں آج کل یہ سارے وسائل موجود ہیں، علم سیکھنے کے بہت سارے آسان طریقے گھر میں بیٹھ کر انسان سیکھ سکتا ہے، اکثر لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ ویسے ہی کھیل اور کود کے تماشے کے اور وقت ضائع کرنے کے بہت سارے وسائل بھی آ گئے ہیں۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا وقت ان کے فائدے میں، نہ دنیا اور آخرت کے فائدے میں نہیں گزارتے، نہیں لگاتے، بلکہ نعوذ باللہ جو وقت لگاتے ہیں اللہ سے غفلت، دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں جب آدمی کو دیکھتا ہوں کہ نہ دنیا کے فائدے میں کوئی کام کرتا ہے نہ آخرت کے فائدے میں کرتا ہے، تو میں اس سے پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت کرنے لگتا ہوں۔ یعنی آخرت کا فائدہ نہیں تو کم از کم دنیا کا تو فائدہ دیکھنا چاہیے انسان کو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج
اس موبائل یا دوسرے وسائل کے ذریعے انسان کو جو آسانیاں آئی ہیں اس میں کا اکثر وقت انسان اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا ہے، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ وقت سے تعبیر ہے. آپ کی جو عمر ہے، آپ کی جو زندگی ہے وہ وقت ہے. جتنا وقت آپ کی زندگی میں سے کٹتا ہے اتنی زندگی آپ کی کم ہو گئی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال میں الحکمہ گائیڈنس سینٹر کو بہت ہی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے جو حضرات اس کمپٹیشن میں شریک ہوئے بڑے قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے آپ لوگوں کی درخواست پر برابر آپ لوگوں کے تقاضے کے مطابق علمی مادہ فراہم کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا فتہلک. تم یا تو عالم بنو یا تم طالب علم بنو، تیسرے مت ہو جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے. اور آج اکثریت، ہم لوگوں میں اکثریت وہی تیسرے کیٹیگری کی ہے، جو اپنا وقت نہ علم سکھانے میں ہے نہ علم سیکھنے میں ہے. یہ علم، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے میرے سامعین کرام، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوئی ہے. ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کی ہے، رات دن ایک کر کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور محدثین عظام، آج تک اتنا جو 1400 سال سے زیادہ جو عرصہ گزرا ہے، آپ صرف ان علماء کی محنتوں کو اٹھا کر دیکھیں، دین کو کیسے پہنچایا ہے، کیسے انہوں نے دین سیکھ کر لوگوں تک پہنچایا، اور کیسے دوسروں کے لیے نمونہ بنے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے زمانے کے عالم، آپ دیکھیں گے کہ سبحان اللہ، وضو کرتے کرتے ایک نابینا شخص 15 سال کی عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، وضو کرتے کرتے الفیہ جو کتاب ہے حدیث کی کتاب، 1000 اشعار ہیں اس میں، وضو کرنے کے وقت ان کے پاس شاگردوں سے کہتے تھے کہ تم سناؤ، اور وہ سن کر یاد کرتے تھے. صرف وضو کرتے ہوئے اس کو یاد کیا گیا، 1000 اشعار. آپ ذرا تصور کریں ہمارے علماء کرام کیسے وقت کی حفاظت کرتے تھے، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیسے ان کے دل میں تڑپ تھی. آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ آج ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر اپنے گھر میں تھوڑا سا وقت نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بہرحال یہ بہت ہی مبارک اقدام آپ لوگوں کا ہے، اور یہ ابتدا ہے، یہ انتہا نہیں ہے. اس قسم کے مراحل آگے آپ کو اور بھی طے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آپ کو عنایت فرمایا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، استفادہ کیجیے. ہو سکتا ہے کہ یہ موقع اور یہ آپ کی علمی محفلوں میں شریک ہونا، شرکت کرنا، اور آپ کا وقت لگانا، قربانی دینا، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو اللہ جنت نصیب فرما دے. ہو سکتا ہے آپ کا معمولی سا کام، معمولی سی قربانی اللہ اس کو پسند کر لے. تو لہذا
ایسی چیزوں کو ہمیں جی غفلت سے یا ہے کہ لاپرواہی سے تغافل نہیں برتنا چاہیے، بلکہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کو ہم غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ ہم اس سے استفادہ کریں۔ علم دین کے الحمدللہ بہت سارے وسائل ہیں، علماء کی تقریریں، علماء کے خطابات، جی الحمدللہ آج کل تو زوم کے ذریعے، آن لائن کے ذریعے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، خواتین سے گزارش ہے کہ آپ ایسے کلاسوں میں منسلک ہو کر شرکت فرما کر جی اپنے علم میں اضافہ فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز کے بارے میں مزید طلب کرنے کا حکم نہیں دیا سوائے علم دین کے۔ وقل ربی زدنی علما، اے اللہ تم کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم کہو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما اور مجھے عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جی علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ان محنتوں کو قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں رکھے، قبول فرمائے، آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلۃ الشیخ دکتور آر کے نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ۔ میں ضلعی جمعیت اہل حدیث اڑپی اور الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی کی جانب سے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ ہم لوگوں کو شیخ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ہمارے صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے صدر محترم فضیلۃ الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ میں شیخ محترم سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا شیخ اپنے تاثرات کو پیش کریں۔ فضیلۃ الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حفظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاست کرناٹک کے ضلع اڑپی کی جمعیت الحدیث کے زیر نگرانی ایک ادارہ بنام الحکمہ گائیڈنس سینٹر قائم ہے، جس کے ذمہ داران و اراکین ہمیشہ میدان دعوت میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، جن کی سرگرمیاں، نشاطات اور ایکٹیویٹیز مختلف قسم کی رہی ہیں، مثلاً دینی اجتماعات کا انعقاد کرنا، چوراہوں اور کارنروں پر خطابات، عقیدہ، اصلاح معاشرہ، فرائض اسلام وغیرہ کے عناوین پر مسابقے کروانا۔ اسی طرح معاشرے میں پھیلی ہوئی اخلاقی خرابیوں، بدکاری، نشہ بازی، تمباکو نوشی کے نقصانات سے قوم و ملت کو آگاہ کرنا، اور اس کے خلاف ماہر ڈاکٹروں کے تعاون سے تشہیری مہم چلانا، نیز برادران وطن تک دین اسلام کو حکمت و دانائی کے ساتھ پہنچانا، ارضی و سماوی آفات میں مالی، غذائی، طبی امداد پہنچانا۔ اس طرح کے بہت سے کام الحکمہ گائیڈنس سینٹر کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ میں ان حضرات کے کن کن کاموں کا اس مختصر وقت میں ذکر کروں، اللہ تعالیٰ انہیں اس جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مرتبہ الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی کے ذریعے ہندوستان کے بالخصوص ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف عالم دین گرامی قدر مولانا حافظ سید عبدالحسیب صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ تعالی، استاذ کلیت الحدیث شریف بنگلور کے دروس ثواب کمانے کے احکام و مسائل پر مشتمل ایک انعامی مقابلہ منعقد کیا گیا ہے۔ مولانا موصوف کے دروس ثواب کمانے کے احکام و مسائل سے مولانا شاکر صاحب مدنی اڑپی حفظہ اللہ نے دقت نظر سے کام لیتے ہوئے سوال و جواب تیار فرمائے۔ انہی سوال و جواب پر مشتمل ایک انعامی مقابلہ منعقد کیا گیا ہے۔
جس میں تقریباً 1000 افراد نے شرکت کی۔ اس کے نتیجے کا عنقریب میں اعلان ہونے والا ہے۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے خوش نصیب کو 10,000 روپیے، دوسری پوزیشن پر 6,000 روپیے، تیسری پوزیشن پر 4,000 روپیے سے نوازا جائے گا۔ میں عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی اس موقع پر ذمہ داران و اراکین و دیگر معاونین الحکمہ گائیڈینس سینٹر اڑپی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ گر قبول افتز ہے عز و شرف الحکمہ گائیڈینس سینٹر اور ریاست کے میں اس موقع پر الحکمہ گائیڈینس سینٹر اور ریاست کرناٹک کے دیگر تمام ذمہ داران سینٹرز کو کی خدمت میں چند ضروری مشورے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔ نمبر 1، سینٹرز کے تمام ذمہ داران سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دینی کام اپنے علاقے کی جمعیت اور صوبائی جمعیت الحدیث کرناٹک کو گوا کی نگرانی میں انجام دیں تاکہ اتحاد اتفاق قائم رہے۔ اراکین ہر کام آپسی رائے مشورے سے کریں۔ مشوروں میں خیر و برکت ہے اور مشورہ کرنے والے کبھی خیر و برکت سے محروم نہیں ہوتے۔ نمبر 3، اراکین ایک دوسرے سے حسن ظن رکھیں اور اپنے آپسی تعلقات کو خوشگوار اور استوار رکھیں۔ نمبر 4، تمام اراکین یہ ضروری جانیں کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت، حدیث نبوی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اور اگر کسی وجہ سے کوئی رکن دولت علم سے محروم ہے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید ناظرہ اور اردو جاننا اپنے لیے ضروری جانیں۔ نمبر 5، دعوتی کام انبیاء کرام اور خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ نمبر 6، اگر اراکین دعوتی کاموں کی منصوبہ بندی اپنی افرادی قوت اور مالی وسائل و امکانیات کو مد نظر رکھ کر مرتب کریں۔ نمبر 7، دعوتی کام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کام کے لیے مسلسل کوشش اور جد و جہد کی جائے۔ تھک ہار کر بیٹھنا، نا امید اور مایوس ہو جانا یہ انبیاء کرام کا دعوتی طریقہ نہیں ہے۔ تمام اراکین کے لیے ضروری ہوگا۔ نمبر 8، تمام اراکین کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ امیر کی اطاعت کریں اور ایک دوسرے کا اکرام و احترام کریں۔ آخر میں تمام ذمہ داران و اراکین کے لیے علامہ اقبال کے 2 اشعار بطور ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ والسلام، آپ کا دینی بھائی خادم دین عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے فضیلۃ الشیخ عبدالوہاب عبدالعزیز جامعی حافظہ اللہ، جو صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹک و گوا کے صدر محترم ہیں۔ میں شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب ہم آپ لوگوں کے سامنے فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، جن کے دروس کو لے کر ہم نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا ہے۔ شیخ محترم کلیۃ الحدیث بنگلور میں حدیث کے استاذ ہیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کروں گا، شیخ جو ہے اپنے تاثرات پیش کریں۔ فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔
محترم حضرات اور خواتین اسلام، بڑی ہی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو تسلیم کر کے اس کی نعمت پر شکر گزاری کا یہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسابقہ کوئز کمپٹیشن جو رکھا گیا تھا اس کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے۔ نیکی کے احکام اور مسائل یہ سلسلہ وار درس تھے جو 2 رمضان میں نے نماز تراویح کے بعد دیے تھے۔ ہمارے اپنے بھائی جو الحکمہ گائیڈنس سینٹر کے ذمہ دار ہیں اور ان کے ساتھ جو علماء ہیں یا جن علماء کی نگرانی میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، ان لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ انہی دروس کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، یعنی یوں کہیے کہ اس کی تلخیص یا اس کو مختصر کر کے لوگوں کے لیے آسان بنا کر اس کی روشنی میں کوئز چلایا جائے، اور اس میں اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی شیخ شاکر متہ عمری مدنی حفظہ اللہ کو اور برادر عزیز اسامہ کو، اور ان کے ساتھ ساتھ الحکمہ گائیڈنس سینٹر کے ہمارے اپنے بھائی فیصل اور دیگر جو بھی ذمہ داران ہیں سب کو، کہ ان لوگوں کے آپسی تال میل اور آپسی تعاون سے یہ ممکن ہو سکا کہ جو پیغام لوگوں تک ایک مرتبہ پہنچا تھا زیادہ مہذب انداز میں اور زیادہ سلجھے ہوئے انداز میں انہوں نے پہنچایا، اور اس میں مسابقے کی شکل دے کر لوگوں کے شوق کو بڑھانے کی کوشش کی۔ میں یہ بات آپ تمام شرکاء، چاہے مرد ہوں کہ خواتین ہوں، تمام شریک ہونے والے مرد و خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس میں شریک ہوئے تو آپ کے سامنے 2 مقصد رہے ہوں گے، ایک تو علمی فائدہ اور دوسری طرف اگر اللہ نے چاہا تو انعام و اکرام بھی ملے، مسابقے میں آپ کو انعام بھی ملے۔ میں یہ کہوں ایک معاملے میں تو آپ سب جیت چکے، آپ سب نے اپنے آپ کو کامیاب بنا لیا، سب آپ میں سے ونر ہیں، اس لیے کہ آپ سب نے علم کا جو مقصد تھا، حصول علم کا جو مقصد تھا، اس کو آپ نے پا لیا ہے۔ اب باقی رہی بات پرائز کی یا انعام کی، وہ جیسے ترتیبات اعلان کی گئی تھی اسی کے مطابق آپ کو دیے جائیں گے، اور وہ ملے نہ ملے آپ اس پر خوش رہیے کہ جو علم آپ کو ملا ہے وہ علم اس پرائز سے زیادہ آپ کے کام آئے گا، اس انعام سے زیادہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ اس کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو بہتر طور پہ پورا کر پائیں گے۔ میں اس موقع پر تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام شرکاء کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ میں سب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو اسی طرح سیکھنے سکھانے والا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف صالحین ایک بات کہا کرتے تھے، کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا، تم یا تو عالم بن کر رہو جو علم دیتا ہے، یا متعلم بن کر رہو، طالب علم بن کر رہو، علم حاصل کرنے والے بن کر رہو، ان 2 کو چھوڑ کر کسی تیسری حیثیت کو تم قبول نہ کرو۔ سلف صالحین میں سے بعض نے اسی جملے کو ذرا دوسرے الفاظ میں یوں کہا ہے، کن عالما او متعلما او محبا للعلماء ولا تکن رابعا، تم عالم رہو یا متعلم بن کر رہو یا علماء سے محبت کرنے والے بن کر جیو، ان 3 حالتوں کے علاوہ چوتھی کوئی حالت اپنے لیے تم پسند نہ کرو۔ یہ سلف صالحین کی نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنا کر جینے کا موقع دیا ہے۔ لاک ڈاؤن کی اس مدت میں جبکہ لوگ نفسی کے عالم میں پریشان ہیں، ہمارا وقت اگر سیکھنے سکھانے میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ شکر ادا کیجئے آپ بھی، میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، ہم سب مل کر شکر ادا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس شکر سے راضی ہو اور ہمیں مزید زیادہ ایسے ہی اچھے کاموں میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ان کوششوں کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ میں پھر ایک مرتبہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں سب کا شکر گزار ہوں، اور سب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ میں ضلعی جمعیت اہل حدیث اڑپی اور الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی کی جانب سے شیخ محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور اخلاص کے ساتھ
ہم لوگوں کو شیخ کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشائخ کے تاثرات کے بعد اب ہم آپ لوگوں کے سامنے ہمارے اس ایونٹ میں پہلے 3 پوزیشن حاصل کرنے والوں کے نام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے اس ایونٹ میں ٹوٹل 58 لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان 58 لوگوں میں سے 3 لوگوں کا نام قرعہ اندازی کے ذریعے سے سلیکٹ کیا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ 3 نام اناؤنس ہونے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا انعام حاصل کرنے والے ہیں شیخ محمد سیم بن سیم۔ دوسرا انعام حاصل کرنے والے ہیں بنت ابراہیم، اور پہلا انعام حاصل کرنے والے ہیں بی محمد موسیٰ صاحب بن محمد ابراہیم۔ کانسلیشن پرائز ونرز کو 1000 روپے انعام کے طور پر دیا جائے گا، اور اس کے ونرز ہیں حذیفہ منیگار بن منیگار محمد اشفاق، بنت عبد الصمد، بنت خلیفہ جی فاروق۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے محترم بھائی اسامہ اسادی جو آپ لوگوں کے سامنے انعام حاصل کرنے والوں کے نام اناؤنس کر رہے تھے۔ ہم لوگ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم نے اس ایونٹ کو آرگنائز کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہم لوگ ہمارے مشائخ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح فضیلت الشیخ دکتور آر کے نور محمد عمری مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الوہاب عبد العزیز جامعی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ حافظ عبد الحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، ان تمام مشائخ کا میں ضلعی جمعیت اہل حدیث اڑپی اور الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی کے جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے مشائخ کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں اس موقع پر فضیلت الشیخ شاکر مٹا عمری مدنی حفظہ اللہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ پورا اور ایونٹ جو ہے شیخ محترم کی نگرانی میں ہم لوگوں نے آرگنائز کیا ہے۔ میں ضلعی جمعیت اہل حدیث اڑپی اور الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی کی جانب سے فضیلت الشیخ شاکر مٹا عمری مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین شیخ کے علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اور شیخ محترم سے میں یہ گزارش اور امید ہم لوگ کرتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں بھی شیخ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں آپ تمام پارٹیسپینٹ کا، اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لینے والے تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا بھی ضلعی جمعیت اہل حدیث اور الحکمہ گائیڈنس سینٹر کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام سے امید ہم لوگ کرتے ہیں آئندہ بھی ہمارے ایونٹ میں آپ لوگ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ میں آخر میں ہر اس بھائی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بھی ہمارے اس ایونٹ کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا، کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ساتھ لگے رہے۔ ان تمام بھائیوں کا میں ضلعی جمعیت اہل حدیث اڑپی اور الحکمہ گائیڈنس سینٹر اڑپی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی مزید ہمیں اس کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔